وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بھائیو، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا عبادت کرنے کے واسطے۔ انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے جو کہا اس کو کرنا عبادت ہے، اور اللہ نے جو کہا اس کو نہ کرنا یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اور اللہ نے جن جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں کو کرنا بھی گناہ ہے، چاہے وہ انسان پرسنل لائف میں گناہ کا کام کرے یا جماعت کے ساتھ گناہ کا کام کرے، اکیلے میں کرے، لوگوں میں کرے، بازار میں کرے، تجارت میں کرے۔ رب نے جو کام کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کام کو انسان کہیں بھی جا کے کرے وہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر، دنیا کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی خبر کی زندگی پر بھی پڑھتے ہیں، اس کے آخرت کی زندگی پر بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے انسان زندہ ہے، اس کے سامنے بادام رکھا گیا، بادام کھاتا ہے، پستہ رکھا گیا، پستہ کھاتا ہے، تو پستہ کھانے پر، بادام کھانے پر اس کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادام کھانے سے انسان کا میموری پاور بڑھتا ہے، طاقت آتی ہے۔ ایسے ہی پستہ کھانے سے جو طاقت اس کو آتی ہے وہ آتی ہے۔ اور ویسے ہی انسان کے سامنے زہر رکھا گیا، زہر وہ پیتا ہے، زہر وہ کھاتا ہے، تو اس کا اثر بھی انسان کے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی زہر کھا لے، دوا پی لے تو وہ مر جائے گا۔ تو جس طرح چیزوں کے اثرات انسان کے جسم پر ہوتے ہیں، ویسا ہی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کی دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کے برزخ کی زندگی پر بھی، خبر کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کے آخرت کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ انسان یہ گناہ اکیلے میں جا کے کرے، چھپ کے کرے، کہیں بھی کرے، لیکن گناہ کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کچن روم میں الگ سے جا کے بادام کھائے یا سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کھائے، لیکن اثر تو اس کے جسم پہ ہوتا ہی ہے، اور کیسے بھی وہ کھائے۔ ویسا ہی زہر اگر اکیلے میں پیے، جماعت میں پیے، لوگوں کے سامنے پیے، اس کا تو اثر ہوتا ہی ہے۔ ویسے جو آدمی جو غلطی کرے گا اس کا اثر اس کے ذات پہ ہوگا، اس کے ذات پہ دکھے گا، اور اس کے ذات پہ دنیا میں بھی دکھے گا، خبر میں بھی دکھے گا، آخرت میں بھی دکھے گا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، انسان دیکھو گناہوں سے کتنا زیادہ نقصان اس کو ہوتا ہے۔ بابا آدم جنت کے اندر تھے، اماں ہوا جنت کے اندر تھی، یہ دونوں جنت میں آرام سے تھے، لیکن ان دونوں سے یہ گناہ سرزد ہوا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ دھتکار کر کے دنیا کے اندر پھینک دیے گئے، دنیا کے اندر آ گئے۔ نقصان دیکھو کہ آرام جنت کہاں، جنت کی نعمتیں کہاں، اور دنیا کہاں، دنیا کی معمولی نعمتیں کہاں۔ پھٹیچر ہے دنیا پھٹیچر ہے، بھکاری ہے، اور جنت تو اعلیٰ قسم کی رہنے کی جگہ ہے، لیکن وہاں سے نکال دیے گئے، اوپر سے نیچے آ گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ جو کام کرو بولے وہ کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو کام کرو بولے وہ کام نہیں کرتے، تو وہ اوپر ہے تو نیچے کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ چاہے وہ عزت میں اوپر ہے
تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ذلیل ہو جاتا. اگر وہ پیسوں میں اوپر ہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہا تو وہ غریب بن جاتا, فقیر بن جاتا, پٹیچر بن جاتا, وہ نوکر بن جاتا, غلام بن جاتا, نیچے ہو جاتا. گناہ انسان کو نیچے کر دیتا ہے. جس طرح بابا آدم اوپر تھے, جنت میں تھے, گناہ کرنے سے نیچے آ گئے, ایسے ہی انسان گناہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کا مقام و مرتبہ کتنا بھی اونچا ہو, گناہ کرنے کی وجہ سے جھک جائے گا, نیچے آ جائے گا, ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا. یہ گناہ, یہ نافرمانی اکیلے میں کرے, جماعت کے ساتھ کرے, کہیں بھی کرے, لیکن گناہ گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ابلیس دیکھو, یہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا یہ, لیکن گناہ کیا اس نے. کیا گناہ کیا؟ اللہ جو کام کرو بولے وہ کام نہیں کیا. اللہ نے کیا کام کرو کہا اس سے؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا میں آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں, میں نہیں کروں گا. دیکھو اللہ جو بات بولے وہ بات کا انکار کیا, یہی نافرمانی ہے, یہی گناہ ہے. اللہ نے اس کو کیا کیا؟ تھتکار دیا, ایسے تھتکارا, وہ تو جنت سے دور ہوا اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور دنیا کے اندر وہ اتنا دور ہو گیا, اتنا تھتکار دیا گیا کہ کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کو جب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو تھوکتا ہے, پھر اس کے بعد قرآن پاک کو شروع کرتا ہے. ہم کیا کرتے, قرآن پڑھتے ہو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں تھتکارے ہوئے شیطان سے. دیکھو تھوکتا ہے شیطان کو, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن پاک ہم لوگ پڑھتے. یہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھتکار دیا گیا, تھوک دیا اللہ, اس کو نیچے کر دیا صرف نافرمانی کی وجہ سے. ایک نافرمانی اس نے کی, ایک نافرمانی, ایک بات نہیں سنی, ایک بات اللہ کی اس نے نہیں سنا, اللہ نے اس کو اتنا پنشمنٹ دیا. اب دیکھو کہ ہم مسلمان کتنے بات اللہ کی نہیں سنتے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. گناہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے واقعات بیان فرمایا. یہ واقعات دیکھو, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا, توحید کی طرف بلایا, لیکن قوم کے لوگوں میں سے سوائے چند کے کوئی بھی مان نہیں لائے. اللہ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرے, کوئی بھی توحید کو مانے نہیں, بلکہ الٹا نوح علیہ السلام کے دشمن بن گئے. نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کیے. 950 سال کے بعد انہوں نے بد دعا کی, اللہ نے ساروں کو ہلاک و برباد کر غارت کر دیا دنیا کے اندر. صرف قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہی کو نہیں یہ غارت ہوئی, بلکہ اللہ نے یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو میں نے برباد کیا, اس لیے برباد کیا کہ وہ لوگ نافرمان تھے. تو اگر ہمارے میں وہ نافرمانی آ جائے تو ویسے ہم بھی برباد ہو جائیں گے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. یہ ایک میسج ہے. جتنے واقعات قرآن کریم میں ہیں, آپ دیکھو لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ نے برباد کیا, قوم عاد کو برباد کیا, قوم سمود کو اللہ نے برباد کیا, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کے اندر ڈھکیل دیا. یہ سب کا ریزن کیا تھا؟ ریزن یہی تھا کہ وہ لوگ نافرمان تھے, مالک کی بات کو سنتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کو کہا اس کام کو نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا اس کام کو کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بعضوں کو بندر بنا دیا, بعضوں کو سور بنا دیا, بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر تک لے جا کر کے, آسمان تک لے جا کر کے وہاں سے الٹا پلٹ دیا, نیچے تک آ گئے, آنے کے بعد پھر پتھروں کی بارش نازل کر کے ان کو برباد کر دیا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانے. اللہ نے جو کرنے کو کہا وہ انہوں نے نہیں کہا, نہیں کیا. اللہ نے جس کام کے کرنے سے منع کیا اس کام کو انہوں نے کیا. یہ معمولی سمجھتے ہیں ہم. نماز کا وقت ہوا, نماز کو نہیں جا رہے, تو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں کہ نماز کو نہیں جانا معمولی. یہ کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس کے ذریعے سے, لیکن اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بربادی ہوگی قوم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے. فرعون کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا, دریا کے اندر پانی کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا, ڈبو کر کے سزا دی, بس اس لیے کہ وہ بھی کیا کرتا تھا, نافرمان تھا, اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا تھا. قارون دیکھو, اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر تھا وہ. اللہ نے کہا تکبر نہیں کرنا, گھمنڈ نہیں کرنا. اس نے کیا کہ گھمنڈ کیا. یہ کہا کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے میں نے کمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ گھمنڈ کیا, اونچا ہوا, اللہ نے دھسا کر کے سزا دی. اللہ کیا کرتے, جو جیسا گناہ کرتا اپنے آپ کو اونچا کیا, اللہ نے اس کو دھسا کر کے سزا دی. فخسفنا به وبداره الارض, کہ ہم نے اس کو اور اس کے مال سمیت زمین میں دھسا دیا. کیوں؟ اپنے آپ کو اونچا کیا, اللہ نے اس کو دھسا دیا. نافرمانی, گناہ, یہ بہت خطرناک چیز ہے. انسان کے زندگی پر اس کے بڑے بڑے اثرات پڑتے ہیں. بنی اسرائیل پہلے فرعون کے محکومیت میں تھے, فرعون حاکم تھا. اس کے بعد کیا ہوا,
اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی مدد فرمائی، ان کو بہت سارے انعامات دیے، فرعون کو ہلاک کر دیا، بنی اسرائیل اب حاکم بنے۔ لیکن جب ان کے اندر گناہ زیادہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو محکوم بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ صرف بنی اسرائیل رسوا نہیں ہوئے، موسیٰ کی قوم رسوا نہیں ہوئی، بلکہ یہ میسج ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات کو نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں، کان پر نہیں لے کے جاتے۔ اللہ یہ کام کرو بول رہے، وہ کام نہیں کر رہے، اللہ اس کام سے رکو بول رہے، وہ کام سے نہیں رکتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے بنی اسرائیل کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کیوں؟ بہت ساری قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کے اندر جب نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ قسم قسم کے عذابات نازل کریں گے۔ قسم قسم کے عذابات نازل کب کریں گے اللہ؟ نافرمانیاں زیادہ ہو گئی تو۔ نافرمانیاں کیا ہو؟ اللہ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنا لیا، اپنے طور پر جینا سیکھا، وہ صبح سے لے کر کے شام تک نافرمانی میں گزار رہا ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات کیا ہے؟ ایسے ہی عذابات آتے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ آج کیسے کیسے بیماریاں ہیں، پہلے کے لوگوں کو یہ بیماریوں کے نام تک بھی نہیں معلوم تھا، بیماریاں آنا تو دور کی بات، نام تک نہیں معلوم تھا۔ آج ایسے خطرناک بیماریاں، نئی بیماریاں، یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانیوں کے سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے سبب اس کے اثرات۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، گناہ جب انسان کرتا ہے، چھپ کے کرو، اکیلے میں کرو، جماعت میں کرو، مل کر کے کرو، کچھ بھی کرو، گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑا اثر، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے، علم سے محروم کر دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ گورنمنٹ کوئی آفر دی، گورنمنٹ کوئی آپ کو آفر دی، وہ گورنمنٹ کا آفر آپ کو معلوم ہوا تو ہی اس آفر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اعلان کیا گیا باہر کہ صبح 7 بجے یا روڈ کے قریب میں ایک دکان لگے گی، وہ دکان کے اندر آپ لوگوں کو فری راشن تقسیم کیا جائے گا اور آپ کے لیے 2 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے، ایسا اعلان ہوا۔ سارے لوگ صبح جا کر کے کھڑے ہو گئے، بعض لوگ تو 5 بجے سے کھڑے ہوں گے، بعض لوگ 4 بجے، بعض لوگ رات ہی میں لائن لگا کر کھڑے ہوں گے صبح 7 بجے کے لیے۔ ایک آدمی تھا کہ 7 بجے وہ دکان کھلی اور اس کے اندر سے وہ انعامات لے کے آ رہا ہے۔ ایک دوسرا آدمی اس کو پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، سب کیا ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں، علم نہیں ہے تم کو کہ رات میں اعلان کیا گیا تھا کہ انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں، 2 لاکھ روپے نقد انعام دیے گئے، راشن دیا گیا۔ ارے مجھے معلوم نہیں تھا، وہاں پہ گیا تو وہاں پہ وہ سب ختم ہو گیا۔ دیکھو، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر آفرز اور اس کے اندر جھاڑ اور کئی قسم کی نعمتیں کیسے انسان کو ملے گی، وہ سب علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں دے دیا ہے۔ اب انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ سارے علم سے محروم ہو جاتا ہے، سارے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے جا کر کے شکایت کی کہ استاد محترم، میں پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ شکوت الی وکیع من سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد سے جا کر کے اپنے برے حافظے کی شکایت کی کہ حافظہ یاد نہیں رکھتا ہے، میں پکڑ نہیں پاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کچھ علاج بتائیے۔ استاد محترم نے بادام کھانے کو نہیں کہا۔ ان کے استاد نے، امام وکیع امام شافعی کے استاد تھے، انہوں نے بادام کھانے کو نہیں کہا، اخروٹ کھانے کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ بیٹا گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دو، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من العین، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ نافرمانوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو، گنہگاروں کو اپنا نور نہیں دیتے، علم سے محروم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آدمی کو نیک باتوں کو سننے کی توفیق نہیں ملتی، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، معلوم کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سارا دامن خالی رہتا ہے، نام اعمال خالی رہتا ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے بڑی لمبی چوڑی آخرت ہے، کامیابی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے محروم کر دیا۔ کیوں محروم کیا؟ گناہ کی وجہ سے۔ سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نقصان، سب سے بڑا محرومی یہ کہ انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو علم سے دور کر دیتا ہے، علم سیکھتا نہیں ہے، سیکھنے میں وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا نقصان، رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں تنگی آ جائے، کماتا ہے رزق میں غریبی نہیں جاتی، فقیری نہیں جاتی، کما کر کے
پھر وہ مہینہ ختم ہوتی ہے ڈیفیسٹ میں آ جاتا ہے، پھر کمی میں آ جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے، اس آدمی کے لیے جو گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. گناہ کیا ہے؟ الگ سے نہیں، اب جو فرائض ہمارے اوپر ڈالے گئے وہ نہ کرنا ہی گناہ ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے. اب ایسا اگر نمازیں چھوڑ دیں تو یاد رکھو کہ علم سے محروم ہو جائیں گے، رزق میں تنگی آ جائے گی. اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری بات ہم کو یاد نہیں کرے گا، گناہوں میں زندگی گزارے گا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. کمائے گا لیکن تنگی جائے گی نہیں، غریبی جائے گی نہیں، فقیری جائے گی نہیں. ہائے 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 ہائے، یہی اس کی زندگی کہ زندگی میں برکت نہیں. کتنا بھی کماؤ چلا جاتا ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، خود بیمار ہے. اس طرح سارے کے سارے چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسوں کو، اس کے روپے کو ختم کر دیتے ہیں. اور ایک نقصان، انسان کو وحشت پیدا ہوتی ہے لوگوں سے، آدمی ہمیں آنا نہیں چاہتا. گنہگار آدمی دل کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کر کے، یہاں تک کہ وہ ڈر لوگوں سے ڈر بیٹھ کر کے آخر وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے. گنہگار انسان اپنے سائے سے بھی، اپنے شیڈو سے ڈرنے لگتا ہے، اپنے چھاؤں سے ڈرنے لگتا ہے. ایسا اس کے دل کے اندر ڈر آ جاتا ہے، آدمی کا دل کمزور ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے، وحشت پیدا ہو جاتی ہے، مضبوط مسعودگی اس کے دل میں نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کا ڈر اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. یہ سب لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے، مرغیوں سے ڈرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیٹوں سے ڈرتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مشکلات چلے آتے ہیں، انسان کا جسم بدن کمزور ہو جاتا ہے، عمر میں بے برکتی، بہت فاسٹ اس کی عمر گزر جاتی ہے. ابھی یوں ہی دیکھتا ہے، دیکھتا دیکھتا بڑھاپا آ گیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. یہ بے برکتی عمر میں، کمائے بغیر عمر میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. بچہ تھا بڑا ہو گیا، بڑا تھا ادھیڑ عمر کا ہو گیا، ادھیڑ عمر تھا بوڑھا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی عمر میں بے برکتی آ جاتی ہے، عمر میں برکت نہیں رہتی، کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. ہمارے نبی دیکھو کتنے سال زندہ رہے، نبی ہونے کے بعد اللہ کے نبی 20 پر 3 سال زندہ رہے، لیکن کتنے کام کیے. حدیث کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے انسان اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کے کارنامے ختم نہیں ہوتے. اتنے کام کیے نبی 20 پر 3 سال کی زندگی میں، کتنا برکت اللہ نے ان کی عمر میں دی. آج دیکھو ایک چھوٹا کام لے کے بیٹھتے ہیں، عمر تو 10 سال 20 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. بے برکتی یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے میرے بھائیو. اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے آفات رونما ہو جاتے ہیں. الگ الگ طریقے سے انسان گناہوں کے اندر پھنس کر کے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ گناہ کی وجہ سے دنیا آخرت میں اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. آخرت میں تو جہنم ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی جہنم نما بنا دیتے ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی پالن کرے، مالک نے جو کام کرنے کو کہا اس کو کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے. اسی میں اس کی سلامتی ہے. اکیلے میں جاؤ، گھر میں رہو، باہر رہو، کہیں بھی آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تو بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. اب اندازہ لگائے کہ دنیا کے اندر اچھی چیز کھانے پر اس کے جسم پر اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں، بری چیز کھانے پر برائی کا اثر جسم پہ رونما ہوتا ہے. ویسے ہی اچھائی کریں گے، نیکی کریں گے، عبادت کریں گے تو اس کا اثر انسان کی زندگی میں اس کے جسم پہ نظر آئے گا. برائی کریں گے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے گا. اب ہمارے اوپر ہے کہ گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں یا نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں. انسان اپنے اوپر سوچے. آدم علیہ السلام کو دیکھے، ابلیس کو دیکھے، خوفوں کے حالات قرآن کریم میں جو ذکر ہوئے پڑھے. اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قاعدے سے اللہ کبھی مکرتا نہیں ہے. آپ اس کو لکھ کر کے رکھ لو. جس گھر کے اندر گناہ ہوتا ہے وہ گھر کی اولاد ضائع ہو جاتی ہے، بچے ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. لیکن جس گھر کے اندر لوگ نمازی ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کے فرمان کے، اللہ کے احکامات کی پالن کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرتا ہے، ان کے فیوچر کو روشن کر دیتا ہے. اور یہ موتیاں، جواہرات موتی کے جیسے بن جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک لوگوں کے اولاد کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے اولاد کو اللہ ضائع کر دیتا ہے، ان کے اولاد کو اللہ ضائع کر دیتا ہے. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کے رہے. اللہ نے جو کام کرنے کو کہا دل سے کرے، خوشی سے کرے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو قیامت کے روز بھی کام آئے گی، دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی. قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے، انسان جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے سے یہ نہیں پوچھتے کہ کتنا مال کما کے آیا، دنیا میں کتنا مال کما کے آیا، کتنے پراپرٹی جمع کیا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھتے. اب یہ جو نافرمانی کر کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دنیا کمانے میں پڑا ہوا ہے، یہ دنیا کی کمائی کے تعلق سے ایک سوال بھی نہیں ہوتا اس کو، بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا رب کون ہے،
تیرے نبی کون ہے؟ دنیا میں عبادت کر کے اللہ کا پالن کیا ہوگا تو یہ جواب دے سکتا ہے. اس کو چھوڑ کے دنیا میں کسی بھی وجہ سے زندگی گزارا تو وہاں کام آنے والا نہیں ہے. یہ ایک آزمائش ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ نیکی کا کام کرتے رہیں, برائیوں سے دور رہیں, نافرمانیوں سے دور رہیں, گناہوں سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی زندگی بھی ہمیں دیں گے اور سکون کی موت بھی ہمیں دیں گے اور آخرت میں اچھا ٹھکانہ بھی ہمارا بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.